ملاد پوری دنیا تے ہو رہے ہیں اور ہر مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق سرکار کی بارگاہ چ اپنا نذرانہ پیش کرے. یہ جلے ویلے ملاد کا ماہ ہوتا ہے کہ جتھے بندے تیاریاں کرتے ہیں خوبصورتی دیاں تیاریاں کرتے ہیں ذکر رسول دے جتھے بندے تیاریاں کرتے ہیں اتنے نال تھوڑا تھوڑا اس ملاد کی مخالفت بھی جاری ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ بندے شروع ہو جاتے ہیں کہ ملاد کا تصور کوئی نہیں, ملاد پیغمبر نے دسیا نہیں, ملاد صحابہ نے منایا نہیں. کیونکہ بندے سمجھتے ہیں کہ جڑا کام صحابہ نے کیتا ہے وہ دین ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جڑا کام کرتے ہیں وہ دین ہے, کیونکہ صحابہ نے ہی پیغمبر نے دین سکھایا ہے اور صحابہ نے ہی وہ دین تے پھر عمل کیتا ہے. وہ جڑا سوال ہے وہ بڑا اچھا ہے, خوبصورت ہے. سوال ہے کہ پیغمبر نے نماز دسی, نماز دا طریقہ دسیا, روزہ دسیا, روزے دا طریقہ دسیا, حج دسیا, پھر حج دا طریقہ دسیا, پھر پانی پین دا طریقہ دسیا. پیغمبر نے ایک پیالے نو 3 واری سا لے کے پین دا حکم فرمایا بھی کروایا کہ ایک دم نہ پیو بلکہ وہ 3 ساواں نہ پیو. ایک گلاس ہوئے یا جام ہوئے پیالہ ہوئے انہوں 3 واری. کروٹ تے سون دا طریقہ بھی پیغمبر نے دسیا کہ سیدھے نہ سو بلکہ کروٹ تے سو. یہ باریکی ہے کہ لوگ آتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم نے کھان دے طریقے دس دیتے ہیں, پہنن دے طریقے دس دیتے ہیں, سون دے طریقے دس دیتے ہیں, غسل واجب دے طریقے دس دیتے ہیں, مستوراں دے غسل دے طریقے دس دیتے ہیں, مرد دے غسل دا طریقہ دس دیتا ہے, مرد کدوں غسل کرے, مستور کدوں غسل کرے, کنے غسل مستور دے لیں, کنے غسل انسان دے لیں, مرد دے لیں. جب اس حد تک باریکی نال پیغمبر نے سارا دین گن گن کے دس دیتا ہے. یہ ملاد نبی دسیا ہی نہیں, تسی مناندے کیوں؟ یعنی یہ سوال ہے کہ ملاد نبی نے دسیا نہیں, صحابہ نے نماز دسی ہے, صحابہ پڑھی ہے, صحابہ نے وضو دسیا ہے, صحابہ نے کیتا ہے, صحابہ نے جڑا جڑا طریقہ دسیا ہے اس طریقے تے صحابہ نے عمل کیتا ہے. وہ سوال کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نو نبی کدھر ملاد بھی دسیا ہے؟ جب نبی نے دسیا نہیں, کسی صحابی نے اس طرح کی خوبصورتی بنائی نہیں, یہ پھول شل نہیں رکھے, یہ سارا کچھ نہیں سجایا, کسی نعتاں نہیں پڑھیاں صحابی نے, اور کسی صحابی نے محفل ملاد کا انعقاد نہیں کیتا, نبی دسیا نہیں, صحابہ منایا نہیں. اے تساں ملاد لیا کتوں ہے, تساں ملاد کڈیا کتوں ہے؟ جڑے فرائض ذاکرین تے نے وہ قبلہ ذاکرین نے پورے کرنے نے, قصائد پڑھنے نے, نعتاں پڑھنی نے, جڑے ساڈے فرائض نے وہ سب پورے کرنے نے. جڑا بندہ اعتراض ہی کر سکتا ملاد تے, وہ ملاد چاہے گا کہ تو سنے گا کہ اس اعتراض کیتا ہے کہ ملاد سرکار نے کسی صحابی کو دسیا, کسی صحابی ملاد منایا. جب صحابہ کرام نے ملاد نہیں منایا تو تسی زیادہ عاشق و صحابہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو بڑا تے نبی دا عاشق کوئی نہیں نا. جب انہوں نے عشق دے طور تے یہ ملاد نہیں منائے تو سائیں ملاد کتوں کٹے, وہ پھر کچھ اہل سنت دوست بھی پریشان ہو جاندے ہیں. کوئی صحابہ کرام کے متعلق وہ سوچتے ہیں کہ سچی مچی جہاں کم صحابہ نہیں کیتا, نبی دسیا نہیں, شاید اسی کتے غلط تو نہیں کر رہے. انہوں واسطے میں عرض کر دینا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. 2-3 وجوہات نے, میں وجہ دس کے تھوڑے کو اجازت لے لیں. پہلی وجہ جڑی ہے نا ملاد دی مخالفت, وہ آندے نے سیرت کانفرنس کرو, ملاد کتوں لیا ہے؟ سیرت کانفرنس کرو, سیرت دے جلسے پڑھو, سیرت پڑھو, نبی دی سیرت پڑھو. پہلا جواب دا ہے کہ دنیا دی کوئی سیرت دی کتاب منو بکھاؤ جدے بچ ملاد رسول نہ ہو. اسا کوئی نہیں سنیا نہ کیا بھائی. اگر سیرت رسول دی پڑھنی ہے تو سیرت دی کوئی کتاب ایسی ہے جدے بچ ملاد رسول دا تذکرہ نہیں. سیرت پڑھیں گے تو سب تو پہلا ملاد ہی آئے گا نا. اصل بچ گل کی ہے, اصل گل ہے کہ جڑا ملاد ہے نا یہ اندر ایک راز ہے. ملاد جدوں کسی کا پڑھیا جاتا ہے وہ اس دنیا تے آنا پڑھیا جاتا ہے, دنیا تے آنا, دنیا تے آنا پڑھیا جاتا ہے. اس تو بعد وہ بڑا ہو کے کدی ڈاکٹر بنتا ہے, کدی وہ ٹیچر بنتا ہے, وہ میجر بنتا ہے, وہ جنرل بنتا ہے, جو بھی بنتا ہے بعد بنتا ہے. لیکن جب دنیا تے آتا ہے وہ تعارف صرف ایک بچے کا ہوتا ہے کہ ایک بچہ دنیا تے آیا. وہ تعارف ذاتی طور پہ کوئی نہیں ہوتا. تعارف ہوتا یا باپ کی وجہ تو ہوتا ہے یا وہ والدہ کی وجہ تو ہوتا ہے
یا وہ دادا جان کی وجہ تو ہوتا ہے، یا وہ دادی جان کی وجہ تو ہوتا ہے، یا وہ نانے کی وجہ تو ہوتا ہے، یا وہ نانی کی وجہ تو ہوتا ہے۔ ساری پنجابی چند نے کہ جدو میں پیدا ہویا کدوں کسی کو پتا سی میری پہلے ٹیچر ہونا ہے، تے اج نہ سارے گھر دے آ کے سارے گھر ماسٹر پیدا ہوا ہے، تے نہ کدے مولوی کے متعلق کدی کسی آ کے سارے گھر مولوی پیدا ہوا ہے، تے نہ کدی ڈاکٹر تے نہ انجینئر، کچھ بھی نہیں، بس ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ بچے پیدا روز ہوتے ہیں، روز دنیا تے ہوتے ہیں، ماواں دیا گوداں اللہ آباد کرتا ہے۔ اصل وچ ہر آن والا بچہ قابل ذکر نہیں، بہت شکریہ، ہر آن والا بچہ قابل ذکر نہیں۔ ہوں جڑا قابل ذکر ہی نہیں، وہ ذکر کیوں کیتا جائے؟ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ دانتوں کو برش کرنے سے سینسٹیوٹی ہوتی ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ انفیکٹ بہت زور زور سے برشنگ جڑا قابل ذکر ہی نہیں، وہ ذکر کیوں کیتا جائے گا؟ ذکر کیوں دا کیتا جائے گا جڑا قابل ذکر ہوئے؟ اگلی تو انہوں گل دساں، انہاں بندیاں نو میلاد نہیں مل سکتا نہ قرآن چوں نہ حدیث چوں، کنہاں نو جنہ نبی دی سیرت 23 سال دی پڑھی ہے تے 40 سال تو شروع کی تھی، 40 سال تو سیرت شروع کریے تے 63 سال 23 بندے 23 سال 23 جنہیں پیغمبر دی سیرت 40 سال تو شروع کرنی ہے تے اللہ دے بندیاں انہاں اگلیاں 30 سال ہی تے میلاد نہیں نہ ہونا، میلاد دے ماں دی گود تو شروع ہونا، میلاد دے ہونے ماں دی گود تو شروع۔ تو سیرت شروع کی تھی 40 سالوں تو، میں مشورہ دے رہا 40 سالوں دی سیرت انہاں دی شروع کری دیئے جنہاں دے بچپن اچھ کوئی عیب ہوئے، مولا تاکہ جزا دے بھی 40 سالوں بعد، کیونکہ دو زمانے 40 سالوں تو پہلے گزر جاتے ہیں، جوانی تو پہلے 3 سے گزر جانے، بچپن، لڑکپن، جوانی، بچپن، لڑکپن، جوانی۔ بچپن اچھ ہوش تھوڑا ہوتا ہے، لڑکپن اچھ کچھ ہوش آ جانا ہے، تے جوانی جڑی ہے وہ بھرپور ہوش مندانہ زندگی ہوتی ہے۔ 40 سال دا جڑا بندہ ہے وہ تقریباً یہ 3 مراحل گزار چکیا ہوتا ہے، یعنی بچپن بھی، لڑکپن بھی اور شکریہ جوانی بھی۔ وہ 40 سالوں تک پڑھتے ہیں تقریباً بندہ ٹھیک ہو جائے، بڑیاں چھوٹیاں موٹیاں کتائیاں نے وہ پہلا ہو جائے۔ بچپن اچھ پتہ ہی نہیں ہوتا میں پیشاب کھلو کے پیا کرنا، میں پیشاب بہ کے پیا کرنا۔ بچپن اچھ کئی باری بچے ننگے باہر دوڑ جاندے نے، انہوں آندے نے بچپن۔ لڑکپن ایک ایسا زمانہ ہے جتھے بندے پٹاخا بھی بچے اتھے چلاندے نے جتھے گالا کرنے والا بابا بیٹھا، بڑی کیا بات بھائی، بچپن تے پتہ ہی نہیں، بچپن تے گلی چ ننگا پاجا ہوندا ہے، انہوں گھر دے کھڑ کے نکر شکر پواندے نے ننگا، وہ بچپن، وہ بھی ایک ایسا زمانہ ہے جڑا قابل ذکر نہیں۔ شکریہ۔ اگر لڑکپن ہے وہ شرارت دا دور ہوندا ہے، ادوں بچے پٹاخا اتھے چلاندے نے، جڑا بابا گالاں کڈے تنگ آ کے، جڑا تھوڑیاں کڈے اتھے نہیں چلاندے، جڑا زیادہ کڈے اتھے چلاندے، انہوں آندے نے لڑکپن۔ بچپن بھی اس طرح بے وقوفی نال گزریا، لڑکپن بھی بے وقوفی نال گزریا، تے جدوں جوانی آندی ہے وہ دسن دی لوڑ نہیں۔ بندہ ادو کی کرتا ہے تے کسی دی گل نہیں سنتا، کسی دی گل نہیں سمجھتا، ماں باپ دی بھی گل نہیں سنتا، بہنوں بھراواں دی بھی گل نہیں سنتا۔ وہ جوانی منہ زور ہوندی ہے، منہ زور 21 سال 22 سال 25 سال 30 سال اس طرح زیادہ زوردار ہوندے نے۔ ان وچ کتائیاں ہو گئی ہوندیاں نے کدوں؟ بچپن وچ، لڑکپن وچ اور جوانی وچ۔ جب وہ 3 دور گزر جاندے نے پھر بندے آندے نے تو بشپی پا کے الحمدللہ جی نماز شروع کی تھی، ایک سارے روزے رکھن کا ارادہ کیتا، غور ہے یا نہیں؟ وہ جو بہت شکریہ، وہ جو پہلے 3 دور ہوندے نے وہ پھر بندے سمجھنے نے چھڑو، تسی بچپن دی گل شروع کرو، وہ بندہ کہ چھڑ پڑا یار وہ کیڑا دور سی، لڑکپن دی گل کرو شرارتاں کیتیاں آ چھڑ پڑا، جوانی تے کندھاں ٹپیاں ہوندیاں آ چھڑ پڑا۔ یہ مطلب ہے سیرت وہ دی شروع کی جاتی ہے 40 سالوں تو، جہاں پچھلے ادوار عیب دار ہون، میلاد انہاں دے منائے جاندے نے جنہاں دا بچپن بھی بے عیب ہو،
سبحان اللہ جنہ کا لڑک بھر بھی بے عیب ہوئے خدا دی قسم جنہ دی جوانی بھی بے عیب ہوئے اور لوگوں میلاد مصطفیٰ بناؤ اللہ قرآن کی فرماتا اللہ امرو کا سورہ مبارکہ حجر 72 نمبر ہے 14واں پارہ آیت نمبر 72 پارہ 14واں سورہ حجر آیت نمبر 72 اللہ فرماتا اللہ امرو کا میرے حبیب مجھے تیری ساری عمر کی قسم میرا سونا مجھے تیری ساری زندگی کی قسم اگر پیغمبر کی زندگی ہے 63 سال پھر قسم شروع ہوتی ہے آمنہ دی گود تو قسم شروع ہوتی ہے جدو عبد المطلب دی گود سن قسم ادو بھی ہوتی ہے جدو ابو طالب دی گود سن قسم ادو بھی ہوتی ہے جدو آکاش دے میلے سے دکانداری کی تھی قسم ادو بھی ہوتی ہے جدو 25 سال تے جا کے شام سے تجارت دا مال لے کے گئے یہ دا مطلب ہے ایک ایک لمحے دی قسم ایک ایک منٹ دی قسم ایک ایک گھنٹے دی قسم ایک ایک سیکنڈ دی قسم قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو بے عیب ہو یہ دا مطلب ہے نبی دا آوڑا بھی بے عیب ہے نبی دا رہنا بھی بے عیب ہے اور نبی دا جانا بھی بے عیب ہے ان دا سام پہلی گل بندے میلاد دی مخالفت کیوں کرتے رہے میلاد چنان کے بھی دسنے پہلے رہے سال اٹھا یار میلاد چنان کے بھی دسنے پہلے رہے میلاد جو والدہ محترمہ دا ذکر بھی ہوتا ہے میلاد جو والد محترم دا ذکر بھی ہوتا ہے یہ دا مطلب ہے نان کے انداد کے تو میلاد شروع ہوتے ہیں یہ دا مطلب ہے میلاد ہونا دے ہوتے ہیں جنہیں دے نان کے بھی بے عیب ہو جنہیں دے داد کے بھی بے عیب ہو مولوی نبی دی مخالفت اس واسطے کی ہے کہ اگر نبی دا بندے میلاد سن گئے تے سمجھ گئے نان کے بھی بے عیب سن داد کے بھی بے عیب سن پھر انہاں محمد تو بعد بھی انہوں مننے جنہیں نان کے بھی بے عیب ہو جنہیں داد کے بھی بے عیب ہو جنہیں جوانی بھی رسول جیسی ہو گئے جنہیں لڑک پر بھی رسول جیسا ہو گئے جنہیں بچ پر بھی رسول جیسا سبحان مولا تعالیٰ کے ذات یا نبی سیدی مرشدی یا نبی پہلی گل تے دوسری گل لے کہ اسی جڑے عام لوگ ہیں ساڑیاں دی شانہ قرآن چ لکھی ہیں ایک تو سونے دی شان ہے سونے دی شان سونے دی حضرت علی فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اسی نے اپنے رب کو پہچان لیا جڑا بندہ اپنے آپ کو نہیں جانتا وہ دی بڑا جانے رب کی ہے تو رسول کی میرا خیال ہے کہ بہت اچھی گل ہے میلاد نبی دا میں پڑھن تو پہلا اپنی شان قرآن چو پڑھ بھئی اپنے آپ کو نہ پہچانیے تو نبی کو میں پہچان مولا علی دے فرمان دے مطابق پہلی شان پڑھ رہا سورہ مبارکہ نحل 14واں پارہ تو آڑی بھی ہے تو میری بھی ہے کٹھیاں دی شان ہے لوگ آدھے ہیں شان تے شانہ والے دی ساڑی بھی شان ہے میں پڑھنا قرآن سب تعامل کرنا میں تعامل کرنا اللہ فرماتا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ماؤں کے بطنوں سے اس حالت میں دنیا میں بھیجا کہ تم جاہل تھے یہ ساڑی پہلی شان جس حال چلو سنو بھیجے تو میرے مانی فرماؤ جڑی گھر قرآن چ لکھی ہے انہیں تو نسلہ تو نہیں لا رہے بھی اے بے عیب ہے بے عیب ہے یار جنیاں نصفتہ مریہ کیتیاں نے مقرر تے وغیرہ وغیرہ تے خطیب تے ولایت علی تے ماہر تے پتہ نہیں قرآن یہ سارے تعارف انہاں کرائے نے اے جو اسٹیج سیکٹری صاحب نے میرے وہ ہو سکتا بچو ایویں بچ ہونا نہیں کیونکہ جڑا اسٹیج سیکٹری اعلان کرتے ہیں وہ بڑا بڑا چڑھا کے کرتے ہیں بڑا چڑھا کے کرتے ہیں وہ پھر سانو کدی تے ملنے ایک بندہ آتا ہے مقرر شولہ بیان میں کیا میں کو نہ آکھیں شمشیر بے نیام میں ہے اے بھی نہ شمشیر بے نیام تو سانو آتے ہیں شمشیر بے نیام وہ دا مطلب ہوتا ہے پہ ننگی تلوار وہ جڑی نیام چ نہ ہوئے یہ دا مطلب ایڈی بدی ہے دل کرے اپنے آپ نو پھیل جائے اور شمشیر نو نیام چ ہونا چاہیے ورنہ اتنے ٹنگی ہوگی تو اپنے آپ نو پھیل جائے
بے نیام شمشیر کا کی پتہ کنوں پھر جائے، یہ مطلب میری خطرناک لفظ ہے۔ تے جڑا سانو اندر نہ مقرر شعلہ بیان، شعلہ بیان نو اندر جڑا بولے تو دے منہ چوں اگ دے شعلے نکلے۔ جی نہیں میرا اعلان ہوتا ہے کہ میری مقرر شعلہ بیان، وہ میں پھر ڈاکنا کہ دو گلاں میرے نال نہ لاؤ تہاڈی مہربانی۔ ایک تے اسی شعلے نہیں کڈدے منہ چوں، جڑا منہ چوں شعلے کڈے او تے جن ہوندا پتہ نہیں نہ۔ ایک تے مینوں شعلہ بیان نہ آکھو، ایک مینوں شمشیر بے نیام نہ آکھو۔ کئی بندے مینوں مفسر قرآن بھی کہہ دیندے، حالانکہ میں مفسر قرآن نہیں، میں ٹیچر ہاں، میں تفسیراں جڑیاں ہو چکی ہیں وہ تمہیں سنانا۔ مفسر قرآن اور مفسر قرآن اور ویسے انہوں بھی لوگی مبارکہ کر کے کہہ دیندے نے تفسیر قرآن دی کرنے والا۔ ویسے تمہیں دساں جدے تے قرآن نازل ہویا ہے انہوں محمد مصطفیٰ تے نے، تے جنہیں تفسیر کی تھی انہوں جعفر صادق۔ مولا کائنات ہم جزا شکریہ کی میرے مولا تفسیر قرآن کی تھی، دسیا کہ قرآن دا مطلب کی ہے۔ یہ مطلب ہے مفسر قرآن بھی بڑا خاندان ہے، عالم دین بھی ہوئی نے قبلہ۔ سانو کوئی بندہ عالم کہہ دیتا ہے، کوئی علامہ کہہ دیتا ہے، کوئی مفسر قرآن کہہ دیتا ہے، وہ اسی بھی چپ کر رہے ہیں، بچے لوگ کو صفتہ ہی پہ کر دیں۔ اج میں کوٹھے تے علم لگا ہوئے تے بندہ سید نہ ہوئے تے کئی منگن والے آ کے آندے نے سیداں دا دروازہ بستا ہے، وہ پھر بندے چپ کر رہے ہیں بچے لوگ آندا ہی ہے آ چلے ہوں گے چلو، وہ پھر مبارکہ ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ سٹیج سیکٹری، بلکہ تمہیں میں ایک گل سناواں، میرے کو سٹیج سیکٹری میرا اعلان کیتا، میرے میں اتنے بیٹھا تو مجھے کہنے لگا اب آپ کے سامنے عالم بے عمل پڑھیں۔ سٹیج سیکٹری صاحب فرماتے ہیں اب آپ کے سامنے عالم بے عمل پڑھیں گے۔ میرے تقریر بھول گئی، میں میں کیا شاہ جی کی پتہ انہیں پھر بہ کے مینوں آخیا میرے منہ چوں نکل گیا، میں تواڈے منہ چوں تو نکل گیا کہ آ جڑے بندے باہر پہ سن رہے ہیں کہ تساں میرے بے عمل ہوਣ دا اعلان کر چھڑیا۔ چلو میں بے عمل ہی صحیح، پر ایڈا نہیں کہ سپیکر سے دسیا گیا آج بے عمل آئے ہیں آگے لے لو، چلو بے عمل ہی صحیح، لیکن ایڈا تو کوئی اعلان کیتا جائے اس طرح نہیں ہو جاتا۔ میں بابا شفقت محسن کاظمی صاحب اللہ گری کرامت کرے اور درجات بلند کرے، انہوں نے میں گل سنائی، میں کیا بابا جی میرے متعلق ایک بندے نے اعلان کیتا ہے عالم بے عمل پڑھے۔ وہ سکے پریشانی والی گل کوئی نہیں، یہ جڑے سٹیج سیکٹری ہوتے ہیں یہ آپ ہی مہربان ہوتے ہیں، جو آخر آخر اسی کی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے آخیا جو میرے نال ہویا تیرے نال نہیں ہویا، میں تہاڈے نال کی ہویا۔ انہوں نے آخیا کہ میرے متعلق ایک سٹیج سیکٹری نے آخنا سی کہ اب آپ سامنے وہ شخصیت پڑھنے والی ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، تو وہ کی اندر اب آپ کے سامنے وہ بابا سرکار پڑھنے لگے ہیں جو کسی تعارف کے قابل نہیں۔ جی میں نے آپ سنایا، یقین کرو یہ مطلب ہے کہ ساری زبان لڑک جاتی ہے۔ کئی باری عمران خان صاحب کی بھی زبان چوں اگا پیچھا ہو گیا ہے، بڑے بڑے لوگوں سے بھی ہو جاتا ہے، جنہی زبان لڑک جاتی ہے۔ قرآن دی مینوں قسم ہے اگر کسی دی زبان نہیں نہ لڑکی تے وہ ہے جڑا بولیا تے قرآن یہ اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے، یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا بلکہ جب بولتا ہے اللہ کی وحی سے بولتا ہے۔ میرا خیال ہے پھر اساں بوٹی پی کے علی نو بلا فصل نہیں بنیا، قرآن دی مینوں قسم ہے یا رسول نو منے ہیں جڑا بولے تے قرآن بندا ہے، تے پھر نبی تو بعد دی جگہ تے اونوں منے ہیں جڑا بولے تے نبی بنا کے بندا۔ میرا خیال ہے کہ یہ تعارف ہے ایک سٹیج سیکٹری دا نہیں، مینوں کوئی علامہ آکھے وہ دی مرضی، مفسر قرآن آکھے وہ بھی مرضی، وکیل آل محمد آکھے وہ دی مرضی، وکیل ولایت علی آکھے وہ دی مرضی، اس مبالغہ کیتا ہے، اس بدا چڑھا کے بیان کیتا ہے۔ اے جے تہاڈا تے میرا اصلی تعارف کیا لا تعلمون شیئا، ہم نے تم کو جاہل پیدا کیا۔ کیا بات ہے جڑے دال پہ دے رہے ہو ورنہ میں تے مجھ میں چپ کر دے دیکھیں۔ پہلا تعارف، دوجا ساڈا تعارف سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 28 اللہ فرماندا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مطلب ہے اسی ماں کی گود جو دنیا تھے جاہل بھی آئے ہیں کمزور بھی آئے ہیں،
تیسرا تعارف سنو گے کہ حیران ہو جاؤ گے. سورہ مبارکہ المعارج 29واں پارہ خالق فرماتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا، ہم نے انسان کو، اللہ فرماتا ہے کوئی شک نہیں کہ انسان کو لالچی پیدا کیا ہے. اور یار اسی لالچی بھی پیدا ہوئے ہیں نہیں تو ہوتے خیر اسی نہیں لالچ پہ کرتے، بڑے سیانے بن کے بیٹھے ہیں. یہ جڑے ہوں ساری گود بچے نے وہ منہ چ انگلی پاؤ، وہ انگلی چوسن لگ پہ جاؤ، وہ منہ چ پینسل پاؤ، وہ پینسل چوسن لگ پہ جاؤ، وہ منہ چ نالے پانی رکھو، اور نالے پانی چوسن لگ پہ جاؤ. اور لالچی کی گود شکریہ، لالچی بھی پیدا ہوئے ہیں. تین چوتھی شان بھی سن لو. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ دہر خالق فرمایا ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں، اے لوگو ہم نے تمہیں پانی کے ایک گندے قطرے سے پیدا کر دیا. یہ مطلب ہے چوتھی ساری شان ہے کہ پلید بھی پیدا ہوئے ہیں. اور بچے کو غسل نہیں دیتے، پلید پیدا ہوتا ہے. جب پیچھے جتنا پڑے ہیں اس لفظ اللہ کہہ رہے ہیں نطفۃ امشاج، پانی کے ملے جلے گندے قطرے سے پیدا کیا. چار صفتاں نے ساڑیاں قرآن کی، یہ جو نہ کوئی مولوی باہر ہے، بہت شکریہ مہربانی، نہ کوئی دنیا کا مفسر قرآن باہر ہے، نہ کوئی علامہ، نہ کوئی فہامہ، نہ کوئی مفتی، نہ کوئی بڑے تو بڑا عالم. صحابہ دے بیچ نے یہ مطلب ہے اسی 4 باری آکھو اسی تو میں ملاد شروع کروں. قرآن کے مطابق جاہل پیدا ہوئے ہیں، اسی کمزور پیدا ہوئے ہیں، اسی بہت شکریہ تے لالچی پیدا ہوئے ہیں، اسی تے پلید پیدا ہوئے ہیں، اسی ایسے واسطے ساڈا ملاد نہیں منایا جاتا. کریاں دیا تے ساڈا کوئی ملاد شروع کر دے کہ علی ناصر تلیاڑے والے دا اج ملاد ہے تے او کھلو کے آکھے لوگو اینو اللہ نے پلید پیدا کیتا ہے، اینو اللہ نے جاہل پیدا کیتا ہے، اینو اللہ نے لالچی پیدا کیتا ہے، اینو اللہ نے کمزور پیدا کیتا ہے. میرا خیال ہے میں ہی آکھنا رہن دو، میرے پنے میں میرا ملاد سنن وہ آکر ساڈا ماما انجد ہے، میرے بھتیجے میرا ملاد سنن وہ آکر ساڈا چاچا انجد ہے، میری اولاد میرا ملاد سنے وہ آکر ساڈا ابا انجد ہے. یہ مطلب ہے کمزوریاں ہونا تے ملاد نہیں جہاں کمزوریاں پائیاں جاندیاں انہاں دے ملاد نہیں ہوندے. یہ 4 کمزوریاں یہ ساڑیاں قرآن دسیاں نے. ہن میرا دل کرتا ہے قرآن ہاتھ چ لے لاں تے اعلان کراں لوگو ایویں نالا نہ سٹو، جنہاں دے ملاد ہوندے نے انہاں دے ہی ہونے نے، انہاں دے ہی پڑھے جانے نے. اس واسطے کہ 4 کمزوریاں نے، کمزور بھی اسی پیدا ہوئے ہیں، جاہل بھی پیدا ہوئے ہیں، لالچی بھی پیدا ہوئے ہیں تے ناپاک بھی پیدا ہوئے ہیں. حضرات ملاد انہاں دے منائے جاندے نے جڑے ماں دی گود وچ نہ کمزور ہوندے نے، ماں دی گود وچ نہ جاہل ہوندے نے، ماں دی گود وچ نہ لالچی ہوندے نے، نہ ماں دی گود وچ پلید ہوندے نے. اسی آئیے تے غسل تو بغیر پاک نہیں ہوتا. ملاد انہاں دے ہوندے نے ترائے درگاہ وچ علماء باہر آئیے نہ بیٹا باہر آئیے. صدقے جاواں، صدقے جاواں، سبحان اللہ، کیا بات یا ملاد شروع ہوتا ہے حضرت ابراہیم دی دعا تو. ہمیشہ میں تمہارے سامنے پڑھیا ہے ملاد شروع ہوتا ہے حضرت ابراہیم دی دعا تو. حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی. میں تھوڑے کے بھی گزارش کروں جدو بیٹے دی دعا کر دے نا اللہ بیٹا دے، ذرا بیٹے دیا صفتاں میں دس دیا کرو. سعادت مند بیٹا دے، کی فرق پہ یار سعادت مند بیٹا دے. جدو تسی بیٹی منگتے ہو لگو حیا والی بیٹی دے. میرا خیال ہے کہ صفت کر لینی کوئی عیب دی گل نہیں. تسی بچے نو آکو تینو سائیکل لے کے دئیے، یہ سائیکل پیو کو منگے تو پیو آ کے کمیں دا لینا تے منگتے آندا ہے بھئی میں سرخ رنگ دا لینا، مگر کاٹھی ہوئے میں پھیر لینا، اگے شیشہ لگا ہوئے میں پھیر لینا، اگے ٹوکری ہوئے میں پھیر لینا. یہ تو مطلب صفتاں پہ دستا ہے.
یہ مطلب ہے اگر کوئی دین والا قادر ہوئے صدقے جاتی کا شکریہ دین والا قدرت رکھتا ہوئے محتاج نہ ہو تے وہ دے کو بشک صفتہ کر کے منگیدا کہ میں نے جدا چاہیے میں نے جدا چاہیے میں نے جدا چاہیے اللہ دا نبی جانتا سی ابراہیم کے وہ قادر مطلق ہے اس اللہ کو زہرہ دا بابا منگے صدقے 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 اس اللہ کو زہرہ دا بابا منگے میلاد میرے نزدیک ایتھو شروع ہوتا ہے جدو حضرت ابراہیم تے اسماعیل دیوار کعبہ پہ اٹھاندے سن انہیں دعا کی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لکا اے ہمارے رب ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنا مسلم قرار دے دونوں پیو پتران کو اپنا مسلمان قرار دے پھر فرما دیں ومن ذریتنا امتاً مسلمتاً لکا اور ہماری نسل میں مسلمانوں کی جماعت میں ایک پھول نہیں یہ بڑے پھول نہیں اور یا جماعت پھولنا دی اور ایک نہیں ایک تو ہے نا اے جماعت پھولنا فرماتے ہیں میری نسل میں میری ذریت میں مسلمان بھیج تیری ترتیب دعا تو صدقے پہلے ساڑھے تے مولانا سی مسلمان پھر ساڑھی نسل چ مسلمان بھیج اللہ فرماتے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم پھر انہاں بیچ رسول میں کیا بات ہے بھائی پھر انہاں بیچ رسول میں پھر کچھ صفتہ دس دینے کنے دا بھیج یتلو علیہم آیات کا اسے بھیج جو تیری آیتیں لوگوں پر پڑھے لوگوں سے نہ پڑھے کیا بات وہ تیری آیتیں لوگوں پر پڑھے لوگوں سے نہ پڑھے فَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کتاب کی بھی تعلیم دے حکمت کی بھی تعلیم دے وَيُزَكِّيهِمْ خود پاک نہ ہو لوگوں کو پاک کرے معلم بھی بھیج پاک کرنے والا بھی بھیج یہ مطلب ہے ابراہیم نے منگیا ہی معلم ہے حضرات کنی کو میں آواز کٹا معلم ان پڑھ نہیں ہوتے اور جو لوگوں کے دلوں کو صاف کرتے ہیں وہ خود پلید نہیں ہوتے ابراہیم نے معلم منگے تے معلم آئے ابراہیم نے پاک کرنے والا منگے طیب طاہر تے مطاہر آئے تو اٹھائم میں نہیں کہوں نے ایتھو نا پرویز صاحب ایم این اے اچھا جناب انہوں نے ایم این اے صاحب نے آکھو سانو اس علاقے جو گراؤنڈ چاہی دی وہ چھپڑ دے جان تُساں کی منگے گراؤنڈ وہ کی دے گا چھپڑ تُسی مسکرائے کیوں تُساں آپس پہ کیا کھڑا یار بہت شکریہ کیا در چھپڑ نو کیا در بند ٹھیک ہے جناب چھپڑ ہوئے تو آمی بچے گاندھی ہوں بند ہوئے تو آمی بچے گدا پانی ہوں جمع ہوں وہ چھپڑ دے جانا بند دے اگر وہ بند دے جان تو تسی بہ کے آپس جا کھوک دیکھار ایم این اے سیانا بہنا بنتا ہے اساں منگیا کی سی انہیں سانو دیتا کی ہے مولوی قرآن ہاتھ چ رکھ کے سوچ یہ تینوں شک کی میں پہ گیا ہے کہ ابراہیم ہوتا نہ دا منگیا ہوئے تے اللہ ہوتا بہت شکریہ ابراہیم نے منگیا ہوتا نہ دا ہوئے تے اللہ نے دے ہوتا نہ دا چھڑیا ہوئے خدا دی قسم میں دی دعا تو صدقے اے امام بار گئے 10 محرم نو اتھے اے ہوندے نے اے ہوندے نے نہیں اے پیچھے پھول نہیں اے سارے سیرے نہیں اے غبارے 10 محرم نو نہیں اے آج نہیں آج پھر گل ہو رہی ہو رہے تسی سوچو کہ تسا اتنی خوبصورتی لڑ سجایا اے ماحول تے میں آ کے تو انو آکھاں پائی جان اے میں قرآن رکھنا ہے اے پھول صاف نے بڑی کیا بات اے میں قرآن ہی تھے رکھنا ہے آپ پھول ٹھیک نے اے پھول صاف نے سب تو پہلے تو انہوں غصہ چڑھے گا کہ سانو کی سمجھے سانو اینی بھی ہوش نہیں کہ میلاد دی محفلوں میں
شک کرے تے بندہ بے وقوف لگتا ہے. اے جتھے اللہ محمد نو بھیجنا سی انہیں صحابی نہیں لایا, مشرکاں دیاں بوتاں نے کہ مسلماناں دیاں بوتاں. حضرت ابراہیم نے فرمایا پہلا مسلمان پہ پھر انہاں وچ رسول پہ. یہ دا مطلب پہلا مسلمان آئے نے پھر انہاں وچ رسول آیا. میلاد دی سمجھ صرف انہوں ہوندی ہے جڑا انہاں مسلماناں تو واقف ہے جنہاں دی گود وچ میلاد ہویا ہے. جنہاں نو نبی آ کے مسلمان کیتا ہے وہ ہور نے, جنہاں دی گود وچ آئے نے وہ ہور نے. جنہاں نو نبی آ کے مسلمان کرے اور رضی اللہ بن دے نے, جنہاں دی گود وچ آئے وہ علیہ السلام ادھر. مہربانی, بہت شکریہ. حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی یا اللہ مسلمان بھیج. کیسے مسلمان بھیج؟ کل ایک بندے میں نے گل کی تھی, میں تشریح کرنا چاہتا. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ مطلب ہے نبی آئے نے آل ابراہیم وچ. یار نبی آئے نے آل ابراہیم وچ, جنہاں دے وچ آئے نے وہ آل ابراہیم نے, جنہاں نے چھڈ کے گئے نے وہ آل محمد. بھائی نبی جنہاں دے وچ آپ سوریہ دیگر تشریف لے آئے نے وہ آل ابراہیم تے جنہاں نے ساڑھے واسطے پیچھے چھڈ کے گئے نے وہ آل محمد ہے. انہوں نے اینچ بیان کیتا. میں کہا اے اگر سرکار دی تسی سمجھو شبی مبارک اے سرکار دا تصور ہے کہ اے نبی ہے, انہاں دے ایک اتے شجرہ ہے, وہ جڑا اتے وے وہ آل ابراہیم ہے, جڑا تھلے وے گے وہ آل محمد ہے. تیریاں میں کیڑیاں صفتاں کراں, تینوں اتوں ویکھیے اتے بھی درود والے نے, تھلے ویکھیے تے تھلے بھی درود والے نے. اور اللہ فرماتا ہے کما صلیتا ان پر اس طرح کی برکتیں اور رحمتیں بھیج جس طرح تو نے ان پہ بھیجی تھی. یہ دا مطلب ہے وہ بھی رحمت دے قابل, اے بھی رحمت دے قابل, وہ بھی برکت دے قابل, یارے بھی برکت دے قابل. یہ دا مطلب اتنے بھی درود والے تھلے بھی درود والے. میں اس بندے نو کیڑا ملاد سناواں جیڑا بندہ درود بھی انہاں تے پڑھے, انہاں دے کلمے تے شک کرے. اس غور نہیں فرمایا وہ آل ابراہیم تے درود ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر دے نکاح تے بیٹھ کے حضرت ابو طالبہ کیسی حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا, جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا. پوری دنیا نے دسیا نبی دے نواسے تے درود ہے. نبی دے کون نے نبی دے نواسے؟ امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام. آج ممی ایک جملہ کھڑنے کا امام حسن دے متعلق کھڑنے کا, امام حسین علیہ السلام دے متعلق کھڑنے کا. حضرات قرآن تے ہاتھ رکھ کے تسی کہہ سکتے ہو کہ نبی دے نواسیاں تے درود ہے. بولو یار مجھے آل وچ حسن تے حسین نہیں تے آل پھر کہنا. یہ دا مطلب ہے قرآن تے ہاتھ رکھ کے ہر بندہ کہہ سکتا ہے کہ سرکار نبی پاک دیا نواسیاں تے. نواسا کی نو آدن بیٹی دے بیٹن, بیٹی دے بیٹن. تو اڈے علاقے دو طرح بھی آگ سکتے, دو طرح. یہ دا مطلب ہے نبی دیا دو طرح تے درود ہے. یہ ہر بندہ آکھ دے گا نبی دیا دو طرح تے درود ہے. میرا دل کرتا ہے میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے آکھاں اسے قرآن بھی میں نو قسم ہے نبی دیا دو طرح تے درود ہے, ابو طالب دیا دو طرح تے درود ہے. اور نہیں فرمایا اور جڑے نبی دے دو طرح نے وہ ابو طالب دے دو طرح نے. شناختی کارڈ وچ داد گیا دا نام ہوندا ہے, نان گیا دا نان. سن کھاؤ میرے نال, لیکن میرے شبیر دے نان کے بھی شناخت نے, داد کے بھی شناخت نے. شبیر دے شناختی کارڈ وچ میرا نانا نہیں لکھے اور یار دادا بھی لکھے. میں نو افسوس ہے یار, یہ حضرت رسول خدا دے دو طرح مشہور نے. کسے ریڑی والے نو پوچھو کلفی والے نو ریوڑیاں بیچن والے, انہوں پوچھو کہ امام حسین علیہ السلام دا نانا کون سی, وہ آکھے گا نبی پاک. تے دادا کون سی, وہ آکھے گا میں دساں گا پوچھ کے. یہ مطلب ہے انہوں کسے نانا دسیا
بھائی انہوں نانا کسے دسے تے دادا کسے کیوں چھپایا ہی دادا اے او جوڑی ہے جنہ دے نانے تے بھی درود ہے کیا بات ہے جنہ دے دادا تے بھی درود ہے میں کدی کدی جدو مقابلہ پڑھنا نا تے میں انہاں نبی پاک نو تسی ایتھے مرکزیت دیو تے پوچھو باقی چار کون ہے تے اے لفظ ہون کے نبی دی بیٹی ہے نبی دا داماد ہے نبی دا نواسے ایتھے علی نو رکھو تے پھر کی بنتا ہے ایک حضرت علی دے سسر نے نال چچا زاد نے ایک بیوی ہے دو بیٹے امام حسن نو رکھو ایتھے تے پھر چار باقی ایک نانا ہے ایک اماں ہے ایک بابا ہے ایک بھرا ہے بولو حضرت زہرا نو ایتھے رکھو پھر کیویں ہوندا ہے ایک بابا ہے ایک شوہر ہے دو بیٹے امام حسین نو رکھو پھر چار کیویں بنتے ایک نانا ہے ایک بابا ہے ایک اماں ہے ایک بھرا ہے ایک نو ایتھے رکھیا تے باقی چون دا تعارف ہے جے میں پنجاں دا کٹھا کرانا ایک ابو طالب دا بھتیجا ہے دوسرا ابو طالب دا بیٹا ہے ایک ابو طالب دی نوح ہے تے دو ابو طالب دے پوتر ہے مہربانی شکریہ جی حدیث صاحب بہت شکریہ وہ یار تو جدو نانا حسنین دا دس شکریہ نانا حسنین دا دسے تے دادا کیوں نہیں دسے نانا دسے دادا کیوں نہیں دسے ہاں میں نو پتا ہے نا پتا تو میں کھلوتا ہی تھے پتا میں نو اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی بندیاں دا دماغ دور اپڑ گیا اس واسطے کہ اگر حسنین دا دادا بھی دس دیں دادا پھر پوری دنیا نو پتا لگ جانے جنہ دی گود حسنین آئے نے او حسنین دے نانکے نے جنہ دی گود حسنین دے نانکے آئے نے او حسنین دے دادکے نے میں جلال نے فرمایا حسن تے حسین دا ملاد ہوئے رسول دی گود رسول دا ملاد ہوئے ابو طالب دی گود آل ابراہیم کل ایک بندے میری توجہ کرائیے میں ہمیں دس دیا تاکہ بچے بھی پھر کسے والد سے نہ آ جائیں انہوں نے آکھیا کہ عبد المناف دا بیٹا جڑا سی او دا عبد الشمس بھی سی دوسرے پاس حضرت ہاشم سان او پچھوں ایک نے لہذا ایک لڑی ادھر ہو گئی ایک ادھر ہو گئی یعنی حضرت ہاشم تے ادھر عبد الشمس اگے آ گیا عبد المطلب تے امیہ اگے آ گیا حرب تے اگے وہ اندر ٹردے ٹردے ادھر آئیے تے عبداللہ تے ابو طالب بچوں محمد تے علی ہوندے نے تے اتوں ایک ہی نسارے ابراہیم دی آل بچوں اولاد بچوں ادھروں عبد الشمس جائیے اگے امیہ ہوندا ہے امیہ تو بعد حرب ہوندا ہے حرب تو بعد ابو سفیان ہوندا ہے تے بچے یزید ہوندا ہے ہو سکتا ہے صاف ہے یزید بھی آل ابراہیم ہے تو ساتھ توجہ فرمائی اگر کوئی بندہ انج دی گل کرتا ہے تو مطلب ہے تسلی نال گل کرنی چاہیے تو ہمیں پتا سی انج دے بندے نہیں گل ہوئی ہوئے تو جا کے بندہ خیر مارے خیر وہ مارتے ہیں جنہیں کوئی گل کوئی نہ سال اٹھا بیٹھا اور کھلوتے بندے نو خیر وہ مارتا ہے جنہیں کوئی گل کوئی نہ اسی انج دے ہے ہی نہیں اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ پیچھے جا کے یہ نال جڑتے ہیں تو یزید بھی اتھے ہوندہ ہے ہاں یہ مطلب ہے جدو نماز بہ کے بندے اندر کما سن لیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اس میں نکال رکھیا گجرات ہو سکے اس حساب نال حسین بھی بچی ہوندے نے تو یزید بھی بچی ہوندا ہے یزید بھی تو ابراہیم دا ہی حال ہوئی نا میں کہا ویسے تسی آدم دے بیٹے ہے ہو کہ نہیں کہنے لگا جی میں آدم دا بیٹا ہوں تو میں یزید کی دا بیٹا ہے جدو اللہ فرماتا یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو میں تسی بھی بیچی ہوندے ہو تو یزید بھی بیچی ہوندا ہے پھر تو بھرا ہوئے نا دو میں یزید بھی آدم دی اولاد ہی ہے نا خیر ہو تھوڑی آدم دی میں کیا جی وسط انفرادیت ہوندی ہے چھاننی لگدی ہے قرآن نہ تاریخ غلط ہو سکتی ہے قرآن غلط تھوڑی کیا بات ہے قرآن غلط نہیں ہو سکتا قرآن ہاتھ چ لے کے دسنا تاریخ تے قرآن اتنا فرق ہے قرآن نے جس نبی نو غنی لکھے تاریخ نو غریب لکھے تاریخ نبی نو غریب آندی ہے قرآن نبی نو غنی آندا ہے
مولا تم جزائے خیر دے اس شجرے نو وکھریا کردا قرآن میں پھر کہہ رہا میں تے میلاد پہ پڑھنا سرکار دا اس شجرے نو وکھریا کردا قرآن کتھوں حضرت ابراہیم نے فرمایا سی من ذریتنا امتن مسلمتن لکا میری نسل میں میرے بیٹوں میں میری اولاد میں مسلمان پھر ان میں رسول بھیج یہ مطلب ہے آل ابراہیم میں وہی آتے ہیں جن سے محمد کا نور گزرا ہے بھائی کیا آواز ہے مولا تم جزا خیر دے ابراہیم نے اپنے بیٹے تے نسل وچ ایک ذریت وچ نسل مسلمانوں دی منگی یہ مطلب ہے ابراہیم تو اسماعیل تو شروع ہو کے عبد المطلب عبداللہ اتھوں تک جن شجرے چاہتے ہیں وہ آل ابراہیم میں بیانا جن شجرے چاہتے ہیں وہ آل ابراہیم نے جدو نبی دنیا دے آئے نے باپ کوئی نہیں سی لیکن آل ابراہیم دے دو بندے موجود سن ایک پیو سی ایک پتر سی پیو دا نام عبد المطلب پتر دا نام ابو طالب حضرت عبداللہ تے دنیا تو رخصت ہو گئے سن ایک پیو تے پتر جنہیں آمنہ دی گود جو چکے ہیں وہ بھی آل ابراہیم ہے تے جنہیں گود جو رکھے ہیں وہ بھی آل ابراہیم صدقہ جامعہ بہت شکریہ راضیہ میں آل ابراہیم دی ایک صفت ہے کہ بیٹے قربان کر دیں بیٹے سکے بیٹے دے گلے تے چھری رکھنا مزاق نہیں اے رکھ دے نہیں ابراہیم رکھی ہے کہ نہیں بولو جی میرے نام حضرت ابراہیم رکھی ہے ویسے جو ہندہ نہیں تے ہویا ہے وہاں صدقے ہندہ نہیں ہویا ادو بعد کسے ہو رہے چویا ہوئے میں مجرم نہیں ہویا ایک واری ہون لگا سی کدوں جدو حضرت عبد المطلب نے آکھیا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے میں ایک پر چھری رکھ دوں گا میری آواز توڑ تک بھی نہیں آئی حضرت عبد المطلب نے آکھیا میں 10 بیٹے دے میں تو میں ایک تیری راہ چھری پھیر کے قربان کر دیں گا سارا مکہ کٹھا ہو گیا میں جملہ ان بغیر سپیکر تو اکھڑ لگا جتوں تک آواز گئی بندے آکے اے سید بطحا اے سردار مکہ اے متولی کعبہ اے وارث کعبہ اے نگہبان کعبہ ایک کیویں دی منت منی جے چھری پتر تے رکھ دیو گے انج بھی قدری ہویا انہاں کیا تواڈے حال نہیں ہویا ساڈے حال ہویا راضیاں مولا تانوں جزائے خیر دے تواڈے حال کدی نہیں ہویا ساڈے حال ہویا انہاں کہ کدوں انہاں کہ ساڈی جات ابراہیم نے ساڈی جات اسماعیل تے چھری رکھی سی اونے پتر تے پھیری اونے کسے جانور تے نہیں پھیری اللہ 10 پتر دیتے حضرت عبد المطلب نے قرہ پایا قرہ نبی پاک دے والد دے نہ نکلیا شادی حضرت عبداللہ دی نہیں سی ہوئی جوانی دا عالم سی آپ نے چھری لائی ابراہیم دی طرح عبداللہ ٹربہ اسماعیل دی طرح میں میلاد دے غریب آئے عبداللہ ٹربہ اسماعیل دی طرح جدو ٹرے نے پورے عرب دے بندے کٹھے ہو گئے انہاں آکھیا انج نہ کرو یہ دے بدلے میں کوئی شاید دیو مثلا انہاں آکھیا 10 اونٹ دیو شاید بچ جائے پرسیاں 5 ایک عبداللہ دینا ایک 10 اونٹاں دینا پرسیاں لا کے چکی تو پھر عبداللہ دینا انہاں کے اونٹ بداؤ 20 کیتے پھر عبداللہ دینا 30 کیتے پھر عبداللہ دینا 40 کیتے پھر عبداللہ دینا 50 60 70 کیتے پھر حضرت عبداللہ دینا یہ تاریخ دی وہ حقیقت ہے کہ میں جیتے تو نکار کو نہیں کر سکتا 90 کیتے نے پھر حضرت عبداللہ دینا پھر کہ بلا 100 کیتے نے تے پرچی اونٹاں دے نام نکلی بندے آکھیا بچ گئے عبداللہ بچ گئے عبداللہ بچ گئے واہ آل ابراہیم حضرت عبد المطلب نے فرمایا ایک باری پرچی پائی ہے تو میرے پتر دے آندی رہی ہے تو پہلی باری بچیا ہے تو میں شکر کرا کہ شکر ہے پرچی اونٹاں دے نام نکلی فرمایا 3 باری پاؤ میں بہانہ بنا کے واپس نہیں کھڑا
ترائے باری قبلہ پائی پرچی پھر حضرت عبداللہ کی بجائے اونٹاں دے نام نکلے لوگ آنکھیں بڑا سردار بس کر اس پتر تو 100 اونٹ قربان کر دے حضرت عبد المطلب نے اپنی حویلی میں سے 100 اونٹ کیا بات ہے اپنی حویلی میں سے 100 اونٹ منگوائے یہ مطلب ہے اپنی حویلی 100 تو زیادہ سن تے منگوائے تے منگوا کے پھر بنڈے نہیں پھر انہوں نے نہر کیتا پھر ذبح یعنی کیتا نہر کہہ لو ذبح کہہ لو جو کہنا کہہ لو نہیں دو چھڑ دے حلال کیتے حلال کیتے یہ جڑے اس زمانے چ حلال کھواندے سن ہوئے سبحان اللہ جدوں لوگاں نوں حلال صدقے جدوں لوگاں نوں حلال حرام دی تمیز نہیں سی اودوں انہاں اونٹ حلال کیتے نے ہن میں لطف آ رہا پڑھ کیتے نے چکوال ذبح دے ویلے یا نہر دے ویلے کی پڑھیا جاندا ہے اللہ دا نام ہی لیا جاندا بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ باللہ واللہ اکبر بسم اللہ تے پڑھنی ہے اللہ اکبر پڑھنے مختصر کی ہے اللہ فرماتا ہے مت کھاؤ وہ ذبیحہ جس میں اللہ کا نام نہ لیا گیا یہ مطلب ہے حلال ہوتا ہوں گے جدو اللہ کا نام نہیں دے اور لگا جب ملاد میں نہ انہوں اونٹ حلال کیتے نے حلال ہوئے نے کہ چٹکا ہوئے حلال ہوئے نے اللہ کا نام لیا نے نبی دے باپ دیئے جے شادی نہیں ہوئی ملاد جے بڑی دور سی اور نبی کا ملاد جے بڑی دور سی انہاں 100 اونٹ حلال کیتا ہے مولوی نبی دے والدین نو کافر رکھے ڈب کے مر جان دا مقام ہے سوچ ملاد تے اجی ہویا نہیں اے اللہ اکبر کے نیا جی بولو یار اونٹ حلال ہوئے نے یا نہیں ہوئے نے یہ مطلب ہے جو نبی کے آنے سے پہلے اللہ کو جانتے تھے وہی آل ابراہیم صدقہ جاما یہ نہ اونٹ حلال کیتے نے حلال کر کے پھر گوشت بنوایا نہیں میں کل پوچھیا ایک تھاؤں پہ اونٹ جو کنہ کو گوشت نکل جاتا اصل جو میں دیگاں دا صاحب لانا چاہتا میں نے کل کسی بندے دسیا میں نے وجہ چونکہ یقین نہ نہیں ہویا کسی اور کو نہیں پوچھا گا جڑے کسائی نہیں ہوتا سکتے کہ ایک اونٹ سے تقریباً کنہ گوشت نکل جائے تو 100 اونٹ کو پھر تقسیم کرانگے ایک اونٹ جو کنے کلو نکلتا ہے وہ کلو نو پھر تقسیم کرانگے 100 نہ پھر میں صاحب لاؤں گا کہ اگر 20 کلو بھی دیگ پایا جائے تے دیگاں کنیاں بنتی ہن تانوں وچوں دلچسپی کہ مولوی تو دیگاں گن کے کی لائے میرا خیال ہے کہ میں دیگاں گن کے تے اس مولوی نو آکھاں جیڑا نبی تے خاندان نو غریب آندا اس حوال نہیں فرمایا انہوں میں آکھاں بھی اینیاں دیگاں سوچ بھی اینیاں قطاراں دیگاں ہوں تے بالڑ بھی بلدا ہوئے مسالے بھی پہندے ہوں نمک مرچ بھی پہندہ ہوئے اگر خرچتے ہوتا ہے نا تے نال روٹیاں بھی پکوائیاں ہوں پانی کا انتظام بھی کیتا ہوئے تے کھان آئے عرب دے بندے ہوں کھان نہیں کیا بات ہے تے کھان آئے عرب دے بندے ہوں ذرا پہلا تے میں دیگاں گنانی ہے پھر میرا دل کرنا میں مولوی نو پلیٹاں گنواؤں کہ اینیاں دیگاں دا سال کنیاں پلیٹاں چکے تے پلیٹاں گن کے تے پھر بندے 10 کنے بیٹھے ہون گے پھر میں تینوں او دسانگا جڑا آندا سی ہور جائیدا جے صدقے سارے پہلا اینیاں دیگاں گن دیگاں دا گوشت گن گوشت دیاں پلیٹاں گن تے بیٹھے بندے دیکھ تے پھر دس اے کھوان والے امیر نے کہ کھان والے امیر انہاں کھوایا انہاں عرب دا بندے کٹھے ہو گئے غریب آ گئے گوشت کھان امیر آ گئے نالے گوشت کھان نالے وہ بچہ ویکھن جدے سر تو انہاں قربانی کی تھی حضرت عبد المطلب دا نام مشہور ہے موتی متیر پرندوں کو خوراک دینے والا چکوال آڑے ہو پنڈی آڑے ہو پرندے بھی اتھے ہوندے نے
جتھے کوئی دیگا شیئر پکدیاں ہو یا کوئی باغ ہوئے جتھے کھان والی شے نہ ہوئے پرندے ادھر نہیں جاندے. کیا بات ہے. میں ایک مثال دے رہے ہیں آج کل سبحان اللہم صلی اللہ محمد محمد. جی میرا ایک دوست سی وہ کڑکی پہ خریدتا سی. کڑکی چھپڑ دا چھڑیا جائے تو کڑکی دا بھی دا چھڑیا جائے. چھپڑ نو بن آندہ نا تو کڑکی نو کڑکی وہ جدے چوہے پھنستے وہ کڑکی پہ خریدتا سی تو معمولی ہوتی ہے نا تھوڑے پیسے تو چارج پھر وہ کڑکی نو پویندا سی. کڑکی جڑا خریدتا سی پیا وہ چیک کر کے ہر پیسے دینے سے اور دوجے بندے نو مزاق کیتا اور سکیا شاپنگ بھی ہوندی ہے. شاپنگ وہ پہمیں معمولی چیز ہی ایسے شاپنگ لیکن تھوڑا جا مزاق کیتا ہو سکا. آج تے شاپنگ بھی ہوندی ہے اجڑ سے لے ہو پیسے لادن لگے آج ان تھوڑا جا غصہ آیا. ہو سکا بھائی جی میں کڑکی پہ خریدنا تو آنوں کی ہوئے اس کیا کہ ہو سکا گھر چوہے ہون گے نا. پہلا تو مزاق کیتا کڑکی دے خریدن تھے دوجا اس مزاق کیتا کہ گھر توڑے چوہے ہو گئے. وہ پھر اگلی گھر میں منتظر صاحب آؤں تو سناما تو توڑے کو اجازت. بسم اللہ جزاک اللہ. بات ہو گیا ٹائم بڑا ٹائم نہ پڑھ ایک جملہ تشریح. جناب منظر اللہ پاک حفاظت فرمائے. اللہ پاک زبان تصیر عطا فرمائے. اللہ پاک سب ذاکرین اپنی حفاظت. میرے محترم سامعین میں کی عرض کر رہا تھا کی میں خریدتا سا کڑی کی شکریہ چوہے ہوں انہیں مزاق کیتا. ہو سکیا شاپنگ بھی ہوندی ہے آج تو پھر اجڑ چل رہے ہو نا پیسے لا وہ سستی جی ہوتی. ہو سکیا یار کر ہو سکیا کڑکی میں تینوں کیوں ہے. ہو سکیا چوہے ہونے گا گھر انہوں لگا غصہ. ہو سکیا بھائی جی چوہے اتنے ہوتے ہیں جتھے دانے ہو جس مانگ کے کھانا ہے نہ ہوتے چوہے ہوتے ہیں. اللہ دیا بندہ جتنے دانے شانے ہونے گے چوہے بھی ہونے گے. یہ مطلب ہے نکلیا کہ پرندے اتنے ہوتے ہیں جتھے پڑولے ہو جتھے کچھ ہے پکتی ہوئے. قرآن میرے سامنے پرندے بھی ایسے کرو ہی کھاندے سان جانور بھی ایسے کرو ہی کھاندے سان غریب بھی ایسے کرو ہی کھاندے سان مسکین تے یتیم بھی ایسے کرو ہی کھاندے سان. لیکن نہ کوئی جانور ایڈا بدبخت ہے نہ کوئی پرندہ ایڈا بدبخت ہے. جنہیں جانور پرندے حشرات الارض تے مسکین تے یتیم اس گھروں کھا کے نکلے نے انہیں جیڈا کم بخت کوئی نہیں سی سوائے کو دے تو جڑا کھاندہ بھی ہے نہ دے صدقہ تے غریب بھی ہے نہ بھی ہے. سر اٹھاؤ یار انہیں 100 اونٹ لوگاں کھوایا تے حضرت عبداللہ نے اس واقعے تو بعد اس دعوت تو بعد ایک 100 کھاتا ہے بیبیاں نے لکھیا شادی میں کرانی. حضرت عبداللہ نے 100 خط میں پڑھیا تاریخ مستورات نے بھیجا کہ شادی میرے نہ کرو شادی میرے نہ کرو شادی میرے نہ کرو. کی گل ہوئی تسی کیوں چپ کرو دعوت ہونا کی تھی تے خط ایتھے ہونے سن کیونکہ حضرت عبداللہ نے لوگ ویکھ گئے سے کدے تو 100 اونٹ مارے کدے تو مارے اے شہزادہ اے شہزادہ اے شہزادہ اے شہزادہ. حضرت عبداللہ علیہ السلام یوسف تو زیادہ حسین انسان کیونکہ یوسف جسمانی طور تے حسین انسان تے عبداللہ دے چہرے وچ محمد دا نور موجود ہے. اتنی چمک اور اتنی خوبصورتی کسی چہرے پہ ہدی کی نہیں سی. پہلے یہ خوبصورتی حضرت ہاشم میں بھی پائی گئی ہے عبد المطلب میں بھی پائی گئی ہے بالکل حضرت عبداللہ سے پائی گئی ہے. میرے محترم سامعین اور بیبیاں خط لکھے ایک پہلا شریف کار ہے جنہ دے نوجوان بیٹے نے واپسی خط لکھے کہ ہمارے فیصلے ہمارے بزرگ کرتے ہیں اور ہمارے بزرگ وہ فیصلہ کرتے